رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کیف یکون حال من یفنی ببقائہ ویسقم بصحتہ ویؤتی مما منہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی انسان کو اس کے اعمال اور افعال کی حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ اعمال کبھی شکل کے اعتبار سے ہوتے ہیں، کبھی حقیقت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک چیز ہے شکل نماز، ایک چیز ہے واقعی یا حقیقت نماز۔ علیکم السلام۔ ایک انسان اگر اس مقصد سے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں اور اس کو نمازی کہیں، تو یہ شکل نماز، یہ واقعی نماز نہیں، اللہ کے لیے نماز نہیں۔ لیکن یہی نماز اگر تقوی کے ساتھ ہوگی، ظاہر سی بات جب تقوی کے ساتھ ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی، یہ واقعی نماز ہوگی، یہ حقیقی نماز ہوگی۔ اسی طریقے سے روزہ، اسی طریقے سے خمس، اسی طریقے سے زکوٰۃ، اسی طریقے سے حج، اسی طریقے سے زیارتیں، اسی طریقے سے صدقہ، ڈونیشن، جتنے بھی اعمال صالح، اگر یہ اعمال صالح تقوی پروردگار سے خالی ہوں گے تو صرف شکل بن کے رہ جائیں گے، حقیقت نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر یہی اعمال صالح حقیقت کے ساتھ ہوں گے تو تقوی ہونا اس میں لازمی ہے، ضروری ہے، اور تقوی کے ساتھ ہوں گے تو خود بخود یہ واقعی اور حقیقی اعمال بن جائیں گے۔ لہٰذا تقوی پروردگار ہم کو اعمال کی شکل سے اس کے حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے درمیان ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ مثلاً عمل کرتے تھے لیکن روح عمل نہیں تھا، تو اگر ہم تقوی کی کوشش کریں گے اور اپنے اندر تقوی کو ڈیولپ کریں گے، تقوی کو بڑھائیں گے، تو یہی تقوی اسی شکل نماز کو واقعی نماز میں بدل دے گا۔ یعنی اس کا ہم نگیٹو مطلب نہ لیں کہ ٹھیک ہے پھر نماز ہی چھوڑ دیں، نہیں، نماز کے ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کریں تاکہ نماز حقیقت نماز میں تبدیل ہو جائے۔ پھر جب حقیقت نماز میں تبدیل ہو جائے گی تو یہی تقوی ہے کہ جو نماز کی کوالٹی کو اور آگے بڑھائے گا، اس کی ویلیو آگے بڑھے گی۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں جو خداوند متعال کا مومنون سے خطاب ہے، خدا مومنون سے خطاب کر کے گفتگو کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر ہفتے ایک آیت یا ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔ آج ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254، 254 بہت مشہور ہے سورہ بقرہ میں ایک آیت جسے ہم کہتے ہیں آیت الکرسی، جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے کی آیت ہے، اس کے بعد سے آیت الکرسی شروع ہوئی اللہ لا الہ کر کے۔ وہ بہت اہم آیت ہے، اس کی تفسیر ترجمہ پڑھیں۔ یعنی یوں کہا جائے کہ اگر ہم صرف آیت الکرسی سے ایمان لیں تو ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ خوب ابھی ہم کو آیت الکرسی سے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ یہ آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء والکافرین هم الظالمون۔
خداوند متعال کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، جو تمہیں رزق دیا گیا ہے ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، انفاق کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فی سبیل اللہ خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس دن، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن بزنس کام نہیں آئے گا، دوست و احباب کام نہیں آئیں گے، سفارش کام نہیں آئے گی، اور کافرین ہی در واقع ظالمین۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں کچھ پوائنٹس بہت جلدی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ دیکھیں تو اسلام نے بار بار انفاق پہ زور دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی بہت یہ اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ جو 4 پیسے تم کو مل رہے، جو مال مل رہا ہے، اس مال کی بنیاد پہ کہیں یہ گمان نہ پیدا ہو جائے کہ ہم واقعی اس کے مالک ہیں، نہیں، خداوند متعال نے ہم کو اس مال کا واقعی مالک نہیں بنایا ہے، خدا کا اختیار ہے، وہ اختیار ہی ثابت ہوتا ہے خمس و زکوٰۃ و فطرہ وغیرہ وغیرہ ان شکلوں میں۔ جب خدا کہے گا تو خرچ کرنا پڑے گا، ہم اس کے واقعی خوب ٹھیک ہے تصرف کا حق دیا ہے، ہم خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی لمٹ ہے، لہٰذا مال خمس کو خرچ کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے۔ کون سا مال؟ جو ہمارے مال میں خمس ہے کہ جو ہم نے نہیں نکالا ہے اس کو بھی خرچ کرنے کا حق نہیں ہے، حساب کر کے اس کو نکالیں، جو نکل گیا ہے اس کو بھی خرچ کرنے کا حق نہیں ہے، امانت ہے ہمارے پاس وہ، لہٰذا ہم پوری طریقے سے مالک نہیں ہیں، تصرف کا حق ہونا الگ ہے، مالک ہونا الگ۔ مثال دیں ہمارے چھوٹے بھائی سمجھ سکیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، تصرف سمجھتے ہیں یعنی استعمال کا حق، خرچ کرنے کا حق، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خرچ کرنے کا حق ہے اور مالک نہیں۔ خوب ایک مکان آپ رینٹ پہ لیتے ہیں، رینٹ پہ لینے کے بعد اس مکان میں آپ سوئیں گے بھی، اس میں کھائیں گے، پئیں گے، کھیلیں گے، بیٹھیں گے، بات سب کچھ کریں گے، پورا استعمال کریں گے، لیکن ان سب کے ساتھ کیا آپ اس مکان کے مالک ہیں؟ نہیں، آپ کو تصرف کا حق حاصل ہے، مالکیت نہیں ہے، اس پہ پوری گفتگو ہے، بحث ہے، حتیٰ ہم اپنے جسم کے بھی مالک نہیں۔ سورہ حمد کی تفسیر میں جو یہاں کلاس ہوتا تھا اور اب آن لائن شکل میں ہے، اس میں ہم نے رب کی تفسیر میں اس چیز کو واضح کیا تھا کہ مالک کے واقعی معنی کیا ہے، ابھی بھی جو لوگ تفسیر طرف مراجعہ کر سکتے ہیں وہاں پہ دیکھیں، لہٰذا اس کے ہم پوری طریقے سے مالک نہیں ہیں۔ بار بار خداوند متعال اس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ کام، یہ ذمہ داری، اس کو بھولو مت۔ سوال اس بات کا کہ انفاق کہتے کس کو ہے؟ فی سبیل اللہ علیہ وسلم، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان حالات میں اللہ کے نام پہ خرچ ہونے والا مال بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے لیے خرچ ہونے والا مال بہت کم ہے۔ پھر آپ کو لگے گا کہ یہ کیسے الٹی بات ہو رہی ہے آج۔ ہر وہ مال کہ جو اللہ کی طرف نسبت دے کے خرچ ہو وہ اللہ کے نام پہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ وہیں پہ اس کے خرچ کے لیے چاہتا ہو۔ بعض اوقات کسی ادارے کو ڈونیشن دی، مثال دیں تو بات مثال سے جلدی واضح ہوتی ہے، ہم نے جا کے خدا نخواستہ کسی ادارے کو ڈونیشن دی، کے لیجیے، خوب کیا کہا جائے گا اس کو؟ اللہ کے لیے تو خرچ کہا جائے گا نا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے دل میں یہ نیت تھی کہ ادارے والے کہیں گے کہ یہ ڈونر ہیں، دینے کے بعد جب جائیں گے تو عزت کریں گے، ہماری احترام میں کھڑے ہوں گے، کم سے کم ایک سلام تو کریں گے ہی ہم کو، ہے کہ نہیں؟ حد اقل ایک چائے کو تو پوچھیں گے ہی۔ تو یہ سارا مال اس ایک چائے کے لیے اور اس ایک سلام کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا۔ کتنے سستے میں دے دیتے ہیں ہم نا، دیکھ رہے ہیں آپ، چاہے ہمارا واجبی خمسی کیوں نہ ہو، اگر اس امید پہ دیا ہے کہ ہم کو کل کو ایک سلام کریں گے تو یہ سارا مال صرف اس ایک سلام کے لیے۔ آج تو بہت سا مال کبھی اپنے ایگو کے لیے خرچ ہوتا ہے، کبھی انانیت کے لیے، حساب دینا پڑے گا انسان کو، اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے کس کے لیے مال خرچ کیا۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ چاہتا ہو وہاں خرچ کرو۔ یہ احکام اسلامی کے ذمہ طے ہوگا، جو احکام اسلامی جانتے ہیں وہ بتائیں گے کہ اس کا صحیح مصرف کہاں ہے، یعنی کہ جہاں تمہارا دل چاہے۔ بعض اوقات تو جب لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے خمس کا مال یا شریعت کا مال، رقوع میں شریعت بجائے اس کے کہ کہیں راہ خدا میں دینے کے بجائے خود اجازہ لیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، تو اجازہ بھی بہانہ ہے، در واقع اپنی مرضی چلانا ہے۔
یہ نقطہ بہت اہم ہے، یہاں پہ اس وضاحت کی بہت زیادہ اس کے موقع نہیں ہے اس سے زیادہ، لیکن نقطہ اہم ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو ہم کو دقیق یہ طے کرنا پڑے گا کہ اللہ کے لیے کیا ہے۔ یہاں پہ جو انفاق کی بات ہے کہ جو بھی تم کو دیا گیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہاں سے مالی انفاق بھی ہے، یعنی مال کے حساب سے، مانوی بھی، یعنی انسان اپنے علم کو امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں ہو سکتا ہے، لیکن اصل مراد یہاں پہ مالی انفاق۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ مالی انفاق ہے، اور مالی میں بھی اس آیت کی جو وضاحت ہے، جو اس کا لہجہ ہے، اس سے واجبی، یعنی وہ چیزیں کہ جو ہم پہ اللہ کی راہ میں واجب خرچ کرنا واجب ہو۔ خداوند متعال اس میں کہتا ہے اس دن سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ جس دن کوئی دوست کام نہیں آئے گا، یعنی انسان کے ذہن میں سہارے کے عنوان سے جتنے نام آتے ہیں کوئی سہارا وہاں کام نہیں آئے گا۔ کبھی مشکل میں پھنستا ہے، کیا سوچتا ہے؟ سب سے پہلا گھمنڈ انسان کو اپنے مال پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے پیسہ ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے کی بنیاد پہ سب کچھ لے لیں گے، بعض اوقات تو دین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ ہے تو پیسہ ڈالتے ہیں کہ مولانا کہتے ہیں ایسا نہیں ایسا ہے، خود مولانا کے کہنے سے دین تھوڑی بدلے گا، اگر کہہ دیا تو انہوں نے بھی غلط کیا، کہہ کے نہیں کہنے کا حق نہیں کسی کو کہنے کا، دین تھوڑی بدلتا ہے پیسے کے حق اس پہ، اور جو نہیں کہتے ہیں وہ مولانا ہی نہیں ہے، جاہل ہو گئے وہ، ایسا دیکھنے میں آتا ہے بعض اوقات، لیکن نہیں، پیسے کی بنیاد پہ سب کچھ نہیں، یہ آیت کلیئر کریے، وہاں پہ پیسے کی بنیاد پہ تمہیں نہیں ملنے والا سب کچھ، لہٰذا اس دن نہ تمہاری تجارت کام آئے گی، نہ تمہاری دوستی کام آئے گی۔ اس دن آدمی دوستوں پہ بھروسہ کرتا ہے نا کہ بہت اچھے دوست ہیں، بہت نزدیکی دوست ہیں، بڑا بھروسہ ہے، نہ اس دن دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، کیونکہ جتنی بھی شفاعت کی گفتگو ہے وہ ساری گفتگو جو شفاعت ہوگی وہ ایک لمٹ تک ہوگی۔ اہل بیت اطہار بھی ایک لمٹ کے آگے خود شفاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے بارہا کی خدمت میں عرض کیا کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی، شفاعت کام نہیں آئی نا، کلیئر انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ دیکھو اگر نماز کو ہلکا سمجھو گے تو شفاعت کام نہیں آئے گی، ہلکا سمجھو گے۔ اللہ کی آج تو بہت سے لوگ کہتے ہیں پڑھو ہی نہ، یہ ایک الگ پرابلم ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پڑھو ہی نہ۔ تو بہرحال دنیا میں مشکل سے بچنے کے لیے جتنے سہارے ہیں کوئی بھی سہارا وہاں کام نہیں آنے والا۔ پھر اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے کہ در واقع کافرین ہی ظالمین۔ سب سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ یہاں پہ کافر سے مراد کیا ہے۔ کافر اس معنی میں نہیں کہ جو نان مسلم، کیونکہ کافر کے معنی یہی ہوتے ہیں، انکار، چھپانا، اس طرح کے معنی ہے کافر کے۔ کافر سے مراد یہاں پہ ہے سسٹم کا منکر، نظام کا منکر، یعنی صحیح معنوں میں دیکھا جائے موجودہ اس کے حساب سے اصطلاحی اعتبار سے گناہ کرنے والا، حکم خدا سے مخالفت کرنے والا۔ اور اس معنی میں لفظ کفر یا کافر آیات و احادیث میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ خداوند متعال نے مومنین کو بھی کئی جگہوں پہ، یا مسلمانوں کو کئی جگہوں پہ، یا روایات میں کافر یہاں پہ جیسے استعمال ہوا۔ مثلا ایک آدمی اگر خمس ادا نہ کرے تو اس کو کافر کہیں گے آپ؟ یہ اس معنی میں کافر نہیں ہے، نان مسلم کے معنی میں، لیکن اس معنی میں کافر ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نظام سے انکار کیا ہے۔ خب اگر نظام پروردگار کا اصول یہ ہے کہ قانون الہی کا منکر یا قانون الہی پہ عمل نہ کرنے والا ایک حد کا کافر ہے، تو ہم جس اعتبار سے قانون الہی پہ عمل نہیں کرتے ہیں اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہمارے کفر کا پرسنٹیج کہاں تک پہنچتا ہے، ہم کتنے بڑے کافر بنتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ کافر اس معنی میں ہے۔ اب یہاں پہ خب یہ کافر ظلم کرنے والا ہے، کیا مطلب؟ در واقع کافر وہ ہے کہ جو خود پہ ظلم کرتا ہے۔ کافر اصل میں وہ ہے جو خود پہ ظلم کرتا ہے، مین ظلم اس کا اصل جو ہے وہ خود پہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نظام جو اس کو کامیابی تک پہنچا سکتا ہے کافر اس پہ عمل نہیں کر رہا، اس سسٹم کو فالو نہیں کر رہا ہے جو اس کو کامیابی تک پہنچا سکتا ہے۔ خب اگر یہاں پہ یہ کافر مثلاً واجبی نفقہ، وہ واجبی انفاق نہیں ادا کر رہا ہے، نہیں واجبی انفاق نہیں کر رہا ہے، خمس نہیں دے رہا ہے، مثلاً فطرہ نہیں دے رہا ہے، جو بھی مال واجب دینا نہیں دے رہا ہے،
اس کا مطلب کہ اس نے خود پہ ستم کیا. لوگ سمجھتے ہیں دے دیں گے کم ہوگا، نہیں، اس نے خود پہ ستم کیا. اس لیے کہ یہی جو شریعت کا مال جاتا ہے، یہی مال دوسری شکل میں پلٹ کے اس تک آتا ہے. یہ خود ایک مکمل سسٹم ہے. کاش کبھی موقع ہوا تو ہم تفصیل صاحب کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کس شکل میں آتا ہے. یہ صرف جملہ نہیں. مثلا آج اگر آپ کے لیے یہ جگہ ہے اس لیے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں اور بہترین، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ شریعت کے مال نے تو آپ کو ریٹرن کیا ہے، کہیں اور سے نہیں آیا. آج ہمارے جیسے طالب علم اگر پڑھ کے آتے ہیں اور آپ کو دین بتاتے ہیں تو کہاں سے آئیں؟ یہ جو شریعت کا مال حوض علمیہ میں پہنچا ہے، اس سے پورا حوضہ قائم ہوا ہے. پھر حوضہ قائم ہوا، ہمارے جیسے گئے وہاں پہ درس حاصل کیا، پڑھ کے آئے، تو یہ فائدہ کہاں پہنچا؟ آپ ہی تک تو پہنچا یہ فائدہ، کہیں اور تھوڑی کیا یہ فائدہ. بہت ساری چیزیں، تفصیلی گفتگو یہاں ہم نے صرف مثال دی. تو اگر ہم پابندی سے صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ شرعی مال دیں گے تو ترقی ہم کو ہوگی. لیکن اگر نہیں دیں گے تو ہم قومی اعتبار سے پست ہوتے جائیں گے، مذہبی اعتبار سے پست ہوتے جائیں گے. تو یہ اگر نہیں کسی نے دیا تو کس پہ ظلم کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں ادارے کو ہم اپنا خمس نہیں دیں گے. تو دیکھیں ادارے پہ تھوڑی تم ظلم کرو گے، اپنے اوپر ظلم کرو گے. خدا کو حساب دینا، خدا پوچھے گا، خدا پوچھے گا، سوال ہوگا وہاں پہ تو ایک ذرے کا سوال ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کا سوال ہے. اتنی آسانی سے خدا نہیں چھوڑنے والا. یہ تو خدا مال دے کے آپ کی نیتوں کو انداز رہا ہے کہ کس حد تک ثابت رہ سکتی ہے مال دیکھنے کے بعد. لہٰذا یہ طے ہو جائے. خوب، ایک دوسری چیز کہ کفر سوشل لائف پہ بھی اثر کرتا ہے، اجتماعی زندگی پہ بھی کفر اثر کرتا ہے. مثلا یہی جو مال، اسی مثال میں جلدی سے تاکہ زیادہ وقت نہ ہو، یہ جو مال خرچ ہوا، یہاں سے ایک اجتماعی حیثیت مضبوط ہوئی قوم کی. اور قوم کو اجتماعی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اگر یہ ہمارے رقوم شریعہ صحیح طریقے سے استعمال ہوں تو آج ہماری قوم میں غریب نہ ہو. آج ہماری قوم میں ایک غریب کا وجود یہ قوم کی بدنامی ہے، کلنک ہے قوم پہ. کیوں ہے ہمارے یہاں غریب؟ اگر خمس کا استعمال صحیح ہو تو غربت نہیں ہونی چاہیے. جتنا بہترین اکنامیکل سسٹم، اقتصادی نظام اسلام میں ہے، فقہ جعفری میں ہے، اتنا کہیں نہیں ہے. لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کا نتیجہ نہیں دکھ رہا. یہ ہاتھ پھیلانے والے کیوں ہیں ہماری قوم میں؟ اس کے ہم لوگ ذمہ دار ہیں. وہ ذمہ دار ہیں جو خمس نہیں نکالتے، وہ ذمہ دار ہیں نکالتے ہیں صحیح جگہ پہ نہیں دیتے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں جو جمع کر کے صحیح مصرف نہیں کرتے. آج ہمارے پاس چینل کیوں نہیں ہے؟ آج دوسری قومیں ہمارے اقدار پہ، ویلوز پہ حملہ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس لڑنے کے لیے ان کے سامنے چینل نہیں ہے کہ ہم حد اقل جواب دے کے یہ بتائیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم حق پہ ہیں. دنیا کہتی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس زبان نہیں. ہم بولیں گے کتنا بولیں گے؟ یہ مسجد والے سنیں گے، جہاں تک آواز کتنے لوگ سنیں گے؟ 100 200 500 1000 2000 10,000 بھی پہنچ جائے تو ان کروڑوں اور اربوں میں 10,000 کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے مال کا صحیح استعمال نہیں ہے. آج تو بعض اوقات تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ مال میں بندر بانٹ. نہیں معلوم آپ کو یہ محاورہ معلوم ہے کہ نہیں اردو کا؟ بندر جب اس کے ہاتھ میں روٹی آئی تو اس نے اپنے حساب سے بانٹا ہے. بندر بانٹ، جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ پارٹی بازی سے اس کو استعمال کرتا ہے. یہ پرابلم یہاں پہ. خوب، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس میں جانے کا موقع نہیں ہے. یہ انفاق کی ایک شکل، البتہ واجب انفاق کی بات ہو رہی تھی، یہ مستحبی انفاق ہے. ایک شکل یہ بھی ہے کہ قوم کے جو نادار لوگ ہیں ان کی واقعی ضروریات دیکھی جائے. یہ نہیں کہ ہم بھیک دے کے ان کو بھیک منگا بنائیں، نہیں، ان کی واقعی ضروریات کو دیکھا جائے. کسی کو بھیک دینا اور غلط طریقے سے ایک دم بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے مانگنے کا عادی ہوگا. لیکن ایسا کچھ حل نکالیں کہ وہ مانگنے کی لائن سے ہٹ جائے، اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے. آج بعض اوقات، کل ایک گفتگو چل رہی تھی، بات آئی ہے تو 2 جملے عرض کرتے چلے. آج بہت سے لوگ آتے ہیں، مولانا ہماری مثلاً مہینے کی 1.25 لاکھ انکم ہے، ہماری مہینے کی 1.5 لاکھ انکم ہے، لیکن مہینے کے آخر ہوتے ہوتے پرابلم ہوتی ہے. 2 لاکھ انکم ہے، مہینے کے آخر میں پرابلم ہوتی ہے. کبھی ان کی سوچیے جن کی مہینے کی 5,000 انکم ہے، آپ کو 2 لاکھ میں مہینے کے آخر میں پرابلم ہوتی ہے.
ان 5,000 والوں کو، 10,000 والوں کو؟ اگر ہمارے یہاں صحیح سسٹم بنے تو کسی کو پرابلم نہ ہو، کسی کو پرابلم نہ ہو۔ یہ روایات میں ہے کہ ہم کو اپنے گھر کے اعتبار سے بھی معیشت میں صحیح سسٹم بنانا چاہیے، اس سے ہم ناداری سے پرابلم سے دور ہوتے ہیں۔ خوب، آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول، مولا فرماتے ہیں کسی نے آپ سے خیریت پوچھی، کیفا نجدک یا امیر المومنین، مولا آپ کیسے ہیں؟ کیا حال، جیسے ہم لوگ پوچھتے نہیں اور کیا حال چال ہے، خیریت ہے، سب ٹھیک ٹھاک۔ کسی نے آ کے مولا سے پوچھا، مولا آپ کے مزاج کیسے ہیں، مزاج پرسی کی۔ مولا نے اس کے جواب میں بہت عجیب اور بہت ہی قیمتی بات ارشاد فرمائی، اس کا کیا حال ہوگا کہ جس کی بقا ہی فنا کی طرف لے جا رہی ہے، ایک۔ دوسری چیز، اور صحت ہی بیماری کا پیش خیمہ مقدمہ ہے، یعنی یہ صحت بیماری کی طرف لے جا رہی ہے، اور وہ اپنی پناہ گاہ سے ہی ایک دن گرفت میں لے لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا۔ تین چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جس کی بقا ہی فنا کی طرف لے جا رہی ہے، یعنی کیا مطلب، ہم لوگ باقی ہیں تو یہ جو بقا ہے، یہ بقا کب تک باقی ہے؟ جب تک فنا نہ آ جائے۔ یہ بقا کدھر جا رہی ہے؟ خود کلمات قصار میں ہی مولا کائنات کا ہی قول ہے، نفس المرء خطاہ الی اجلہ، انسان کی ہر سانس موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم۔ تو یہ سانس باقی جو لوگ ہیں انہی کو تو آتی ہے نا، لیکن ہر آنے والی سانس، ہر بقا کی علامت فنا کی طرف ایک قدم۔ تو کیا حال پوچھ رہے ہو کہ جس کی بقا ہی فنا کی طرف ایک۔ اسی میں دوسرا پہلو ہے عبرت کا، کہ اپنی اس بقا پہ بہت ناز مت کرنا۔ جب انسان کو طاقت ملتی ہے، پاور ملتا ہے، تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، ہمارا کون کیا کر سکتا ہے، ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ وہ مصرع ہے نا بہت مشہور کہ سامان 100 سفر کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یہ بہت زیادہ اپنے بقا پہ ناز مت کرو، گھمنڈ مت کرو، یہ بقا ختم ہونے والی ہے، یہ بقا ہی بڑھ رہی ہے، لہٰذا جتنے دن باقی ہو اس فنا کو یاد رکھو۔ اپنی زندگی پہ گھمنڈ مت کرو، اس لیے کہ زندگی ہی، یعنی بقا سے مراد زندگی ہے، فنا سے مراد موت ہے۔ زندگی پہ گھمنڈ مت کرو، کیونکہ زندگی ہی تم کو موت تک پہنچائے گی۔ زندگی کی ہر سانس موت کی طرف ایک بڑھتا ہوا قدم ہے۔ لہٰذا مولانا کہا اس کی کیا حال پوچھ رہا، جس کی زندگی اس کو موت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یعنی انسان کی خیریت اس میں ہے کہ اس زندگی کے ساتھ اس موت کو یاد رکھے، اور اگر انسان اس زندگی میں آنے کے بعد اس موت کو بھول جائے تو اس کی کوئی خیریت نہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ اصطلاحیں بگڑ جاتی ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں خیریت سے وہ ہے جس کے پاس ٹھیک ٹھاک وسائل زندگی ہو، عیش و عشرت کے سارے سامان ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جس کے پاس عیش و عشرت کے سارے سامان ہیں وہ خیریت سے نہ ہو، اور جو بیچارہ 2 وقت کا فاقہ کی ہو وہ خیریت سے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ خیریت سے نہیں، وہ خیریت سے نہیں۔ خیریت کسے کہتے ہیں؟ خیر سے ہے۔ جو انسان سارے وسائل کے بعد گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، گناہ میں ملوث ہے، وہاں گناہ کے ساتھ خیر کہاں ہے؟ خیریت سے نہیں ہے وہ۔ کون خیریت سے ہے؟ کہ جو فاقے میں ہے، چاہے وہ اختیار کی بنیاد پہ یا مجبوری کی بنیاد پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے ہے، وہ خیریت سے۔ تو خیریت اس میں ہے، خیریت عیش و عشرت میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس میں خیریت ہے۔ یہی حال بیماری اور صحت کا، دوسری چیزوں میں یہی حال ہے۔ تو پہلی چیز مولانا نے ارشاد فرمائی کہ اس کی خیریت کیا پوچھتے ہو کہ جس کی زندگی اس کو موت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ صحت ہی بیماری کا پیش خیمہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صحت مند ہے، بس الحمدللہ سب خیریت، ٹھیک ہے۔ یہ صحت ہی ہم کو بیماری کی طرف لے کے جائے گی، اسی صحت کے بعد بیماری ہے۔ خوب، اس میں 2 عبرتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی صحت پہ ناز نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، جوان بوڑھوں سے جھنجھلاتے ہیں
کیونکہ یہ صحت ہے اور وہاں پہ نقص پایا جا رہا ہے، یا بوڑھوں کو تنگ کرتے ہیں یا پریشان یا بیماروں کو چھیڑتے ہیں، کچھ نہیں. اس صحت پہ ناز مت کرو، اس لیے کہ یہی صحت اس بیماری تک پہنچائے گی. ایک دوسرا یہ کہ صحت کی صورت میں بیماری سے غافل مت ہو. کیا مطلب؟ جب انسان اس صحت کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، تو بیماری آتی ہے. اگر صحت کا تحفظ کرے، صحت کی حفاظت کرے تو بیماری نہیں آئے گی. وہ حفاظت اسی نظام میں ہے، تقوی پروردگار میں. کیونکہ نظام ہم کو صرف نماز روزہ نہیں بتاتا ہے، اگرچہ نماز روزے میں بھی صحت ہے. نماز ہم کو بتاتا ہے، وہ اسلام ہم کو بتاتا ہے کتنا کھائیں، کیسے کھائیں، کیا نہ کھائیں. اور صرف کھانے پہ ہی صحت ڈیپینڈ نہیں ہے، دوسری بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ ہے صحت. لہٰذا مولا کہتے ہیں اس کا حل کیا پوچھتے ہو کہ جس کی صحت ہی اس کو بیماری تک پہنچائے گی. صحت ہی پیش خیمہ ہے بیماری، اور وہ اپنی پناہ گاہ سے ہی ایک دن پکڑ لیا جائے گا، گرفت میں لے لیا جائے گا. ہم لوگ اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کون کیا پہنچا سکتا ہے نقصان. واقعہ ہے نا ایک بہت مشہور، موت کا منکر تو کوئی نہیں، البتہ یہ واقعہ رزق پہ ہے، لیکن اس رزق کو ثابت کرنے کے لیے موت پہلے ہی ثابت ہوئی. کسی معصوم سے پوچھا گیا کہ خدا، آپ کہتے ہیں خدا رزق دیتا ہے، اور ایک آدمی کو ہم نے کمرے میں بند کر دیا اور چاروں طرف سے کوئی دروازہ بھی نہ ہو، کوئی جانے والا نہ ہو، تو خدا رزق کہاں سے بھیجے گا؟ پوچھا یہ بتاؤ پھر ہوگا کیا، مرا جائے گا؟ کہاں جہاں سے موت جائے گی وہیں سے رزق بھی جا سکتا ہے. تو اتنا تو لوگوں کو معلوم ہے نا کہ موت تو جائے گی ہی جائے گی. کتنے ہی مضبوط قلعے میں کیوں نہ پہنچ جاؤ، کتنے ہی زیادہ اپنے آپ کو موت تو آنی ہے. سب سے یقینی چیز موت ہے. موت کا منکر تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. جو اللہ کے بھی منکر ہے وہ بھی موت کے منکر نہیں. تو کم سے کم اس کی بھی تو ہم تیاری کر لیں، اس کی آمادگی کر لیں. قرآن مجید میں بہت واضح الفاظ میں خدا بند متعال ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ. تم جہاں پہ بھی جاؤ موت تمہارے تک پہنچ جائے گی، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط قلعہ کیوں نہ ہو. لہٰذا مولا یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی خیریت میں اس موت کا خیال رکھے. لہٰذا ان ساری باتوں کو جوڑ کے ایک جملے میں اگر عرض کریں تو خیریت سے وہ انسان ہے کہ جو اپنی زندگی اور موت کو یاد رکھے، جو اپنی صحت اور اپنی بیماری کو یاد رکھے اور اپنے موت کے حالات کو یاد رکھے. یہ انسان در واقع خیریت سے. ورنہ مال دنیا سے، عہدوں سے، عیش و عشرت سے، مادی سامان سے خیریت نہیں ہوا کرتی ہے. نظام سے خیریت ہوتی ہے، سسٹم سے خیریت ہوتی ہے، کریکٹر اور کردار سے خیریت ہوا کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ. والصولة الحیدریہ. والعصمة فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعة الحسینیہ. والعبادة السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمأثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ.
ورضاء رضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی اور ایک بہت اہم مناسبت ہے، وہ یہ کہ سفر کے اعتبار سے ایام حج شروع ہو گئے۔ ایک تو ایام حج وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں ایک حاجی ارکان حج کو انجام دیتا ہے، ایک ایام حج وہ ہیں کہ جن ایام میں حاجی اپنے گھروں سے نکلتا ہے۔ الحمدللہ ایک کثیر تعداد زائرین خانہ خدا کی اس ملک میں پہنچ گئی ہے اور اپنے حج کے لیے یا تو وہ آمادگی کر چکے ہیں یا آمادگی کر رہے ہیں، اور کافی تعداد ہے جو جا رہی ہے۔ حج سے متعلق جتنے ارکان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ان لوگوں سے متعلق ہیں کہ جو حج پہ جا رہے ہیں، خب یقیناً اس فعل کو انجام دے رہے ہیں، ان سے متعلق ہے۔ ان کی نگاہ میں اس کا فلسفہ ہونا چاہیے تاکہ شکل حج کے ساتھ ساتھ ایک واقعی حج انجام پائے۔ لیکن یہ میسج صرف ان تک محدود نہیں ہے، یہ میسج ہمارے لیے بھی۔ اس میں ایک بہت اہم چیز جو فلسفہ حج میں ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حج عالم اسلام کی اس عبادت کا نام ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کی بہت واضح دلیل ہے۔ یوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں نے مسجدیں بانٹ لی ہیں، یہ اس فرقے کی ہم نے کسی موقع پہ کہا ہے، عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے ائمہ کے زمانے میں مسجدیں نہیں بٹی تھیں، خاص کر کے ان چیزوں کو وہ سمجھیں کہ جو بدعت پہ زیادہ آواز دیتے ہیں، یہ بہت بڑا بدعت ہے۔ خلفاء کے زمانے میں مسجدیں نہیں بٹی تھیں، ائمہ کے زمانے میں تعجب لوگ کیسے اتحاد کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے جیسے سورج کی مخالفت۔ ائمہ کے زمانے میں مسجدیں نہیں بٹی تھیں، لیکن آج بعض جگہوں پہ اتنی شدت ہے کہ مسلمان ہی ایک فرقے کا تعلق رکھنے والا دوسرے فرقے کی مسجدوں میں خب خانہ کعبہ کس فرقے سے متعلق ہے، مسلمان خانہ کعبہ نہیں بانٹ پایا اس لیے کہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے بانٹنے کی۔ یہ خانہ کعبہ حج مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ایک بہت ہی محکم اور مستحکم دلیل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہو سکتا، ساتھ نہیں رہ سکتے اور ساتھ نہیں اٹھ بیٹھ سکتے، ان کے حج کا کیا ہوگا؟ وہاں تو بہت کچھ ساتھ کرنا پڑتا ہے، وہاں تو ایک دنیا پوری ساتھ ہوتی ہے کہ آپ نماز میں بھی کھڑے ہوں گے تو دائیں بائیں والوں سے پوچھ کے کھڑے ہوں گے تم کیا ہو، تم کیا ہو۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا، خود عمرہ بھی ایسا ہی، وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مثلا فلاں کا احرام ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈالنے میں اوپر سے ذرا سا فرق ہو جائے، فلاں کا احرام کسی اور طرح کا اور فلاں کا کسی اور طرح کا، جزئی فرق ہر جگہ ہیں، وہاں بھی ہوں گے، لیکن کل اسلام میں ہمارے درمیان 80% یا اس سے زیادہ کامنس، اور وہی چیزیں حج و عمرے میں بھی ہیں، وہی چیزیں حج و عمرے میں۔ ایسا تھوڑی کہ آپ طواف ایسے کرتے ہیں تو وہ ایسے کریں گے الٹا، ہوا ہے کبھی ایسا؟ کسی نے دیکھا ہے کسی کو کرتے ہوئے؟ ہاں، خوب دائرے میں فرق ہے، جو اس کا راؤنڈ ہے اس میں فرق ہے، ہمارا آپ کا راؤنڈ چھوٹا ہوتا ہے، ان کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ چھوٹا نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ حج اتحاد بین المسلمین کا بہت اہم میسج ہے ایک۔ اسی کے ساتھ ساتھ حج ایک یہ میسج ہے کہ امت مسلمہ کو
سال میں ایک مرتبہ ایک جگہ پہ جمع ہونا چاہیے. خداوند متعال اتنی دور بلا کے آپ کو جمع کر رہا ہے تو آپ اپنے ملک میں نہیں جمع ہو سکتے ایک ساتھ؟ پورے ملک کے سال بھر کی، ابھی تو ہم وہ والی باتیں کر رہے ہیں کہ جو عموماً انجام پاتی ہیں. ابھی ہم لیڈرشپ پہ نہیں آئے، ابھی ہم اس سسٹم پہ نہیں آئے. پورے سال میں انسان نمازیں الگ پڑھے، الگ اٹھے بیٹھے، دعائیں الگ پڑھے، ارکان الگ انجام دے، وہاں جا کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. خوب یہ ایک ٹریننگ انسان سمجھ لے، اور خانہ خدا میں بہترین ٹریننگ ہوتی ہے. اور نظام خدا ہے یہ کسی نے گڑھا نہیں ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا سسٹم ہے. کسی کو خدا پہ اگر اعتراض ہو تو بتائے پھر ہم کو. تو تم اپنے ملک سے ہزاروں کلومیٹر دور جا کے ایک دوسرے فرقے والے کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہو، دعائیں بھی پڑھ سکتے ہو، ارکان کو انجام، اور لوٹ کے پھر یہاں کے وہی بٹوارا. یعنی حج بے تاثیر ہو گیا، پھر لوٹ کے آگے وہی دشمنی، وہی کینہ، یا حد اقل دشمنی نہیں ہے تو وہی مخالفت. یہ کون سا حج ہے؟ خانہ خدا کے پیغام کو بھول گئے. لہذا ان لوگوں کی حقیقتوں کو پہچانے کہ جو اتحاد کے مخالفین ہیں. کتنوں کی تو روزی روٹی بند ہو جائے گی. کتنے لوگ ماشاءاللہ کماتے ہیں حج سے، پورے سال کے لالے پڑ جائیں گے ان لوگوں کے. ایک طرف اتحاد کی مخالفت کر رہا ہے، دوسری طرف اسی عملی اتحاد کے لیے آگے جا رہا ہے. تو جہاں حج میں بہت سارے سسٹم ہیں، وہیں یہ بھی ہے کہ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، اور خدا کہے گا دیکھو ہم سال میں ایک بار جمع کر کے دکھاتے ہیں. یہ تم سمجھتے ہو ناممکن ہے، یہ عملاً ہے نہیں ناممکن، غلط فہمی ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب خانہ خدا میں آؤ گے، نظام الہی یہ ہے کہ جمع ہو سکتے ہو. اب اپنے ملک میں واپس آنے کے بعد شیطانی وسوسے پہ باقی رہتے ہو یا نظام الہی کو فالو کرتے ہو. خدا وہاں پہ سب کچھ ساتھ کرا کے بھیج رہا ہے. جاؤ اب جب اپنے ملک میں واپس جانا تو یہ مت بھید مت رکھنا، یہ تعصب مت رکھنا. جیسے یہاں ساتھ میں نماز پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ویسے جا کے وہاں بھی سب کرنا. لیکن ہم جیسے ٹیڑھے گئے تھے، وہاں جا کے تھوڑی دیر سیدھے ہوئے، لوٹ کے پھر ویسے ہی ٹیڑھے. یعنی حج کا عملی فائدہ نہیں لیا. غلط فہمی میں وہ لوگ کہ جو حج کو صرف ثواب سمجھتے ہیں. حج صرف ثواب کے لیے نہیں ہے. اسلام کا کوئی عمل حکمت یا فلسفے سے خالی نہیں ہے. جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ اصلاً در واقع اسلام کو سمجھ ہی نہیں پائے. مسلمانوں کی یکجہتی، اتحاد، اتفاق، ایک جگہ پہ جمع ہونا، اس سے زیادہ وقت بھی نہیں ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہم پیش کرنا چاہتے تھے. حج کے وجوب کے لیے استطاعت شرط ہے، مستطیع ہو، اس کی تفصیل ہے، موقع نہیں ہے کہ ہم پیش کریں. اور اگر انسان مستطیع ہو جائے اور حج پہ نہ جائے تو یقیناً وہ گنہگار ہے. دوسری مناسبت آنے والی 17 ذی القعدہ، آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، یہ حوزہ علمیہ قم جو ہے اس کے بانی تھے. 17 ذی القعدہ ان کے وفات کی تاریخ. اس کے علاوہ حالات حاضرہ میں ایک بہت اچھا کام انجام پایا ہے. کینیڈا میں ایک لڑکا اپنے کالج میں نماز پڑھنا چاہتا تھا. کالج نے اس کو روک دیا کہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. اس نے کورٹ کا رخ کیا اور کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ پورے ملک میں کسی بھی کالج میں کوئی بھی چاہے نماز پڑھ سکتا. ہم مذہبی اعتبار سے پابندی نہیں لگا سکتے. دیکھیں یہ ہوتے ہیں، ہم لوگ خود سے بہانہ بنا لیتے ہیں. ارے نہیں مولانا وہ بچی حجاب نہیں کر سکتی، اسکول والے منع کریں گے، کیا سوچیں گے وہ دیکھ کے. نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں، دیکھیں گے کیا سوچیں گے. ارے کیا سوچیں گے، چوری تھوڑی کر رہا ہو جو سوچیں گے. غلط کام کرتے ٹائم تو نہیں سوچتے ہو کیا سوچیں گے. آپ دیکھیں نا زمانہ کتنا خراب ہو گیا کہ لوگ بے حجابی میں نہیں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، حجاب کے لیے اب سوچتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے. توجہ فرمائیں اس پوائنٹ پہ. غلطی پہ سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ اچھائی پہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے. تم کوشش تو کر کے دیکھو، کوشش تو کر کے دیکھو، ہاتھ پہ تو مارو. دیکھو ایک لڑکے نے کوشش کی، ہاتھ پہ مارا، پورے ملک میں نماز آزاد ہو گئی. کہاں؟ کینیڈا. ہمارا ملک تو ہے ہی ہے سارے مذاہب کا ملک، رسپیکٹ کرتا ہے یہ ملک سارے مذاہب کی.
ہر مذہب کو ماننے والے کے لیے پوری آزادی ہے کہ اپنے مذہب پہ عمل کرے. جب وہ کر سکتے ہیں ہم تو بدرجہ اولا کر سکتے ہیں. عبرت ہے ہمارے لیے. ہم کوشش کریں کہ کالج میں ہماری لڑکیاں حجاب میں جائیں. ہم کوشش کریں کہ کالج میں ہم آج دیکھیں ہمارے یہاں ایئرپورٹس وغیرہ پہ نماز خانے بنتے کہ نہیں بنتے. پھر ہم خود ہی سے پیچھے نہیں لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے. ارے پرنسپل خود جو کیوں وکالت کر رہے ہیں ان کی. سوچو تم. یہ عبرت ہے. بہرحال ایک پوائنٹ اور بس بات ختم کریں. وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ آغا شیخ عیسیٰ قاسم جن کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ بحرین حکومت نے ایک ظلم کیا اور ان کی نیشنلٹی کو کینسل کیا. ابھی پھر ایک ظلم ہوا. ان کے مال کو غلط مال بتایا کہ یہ مال صحیح نہیں ہے, جسے کہا جائے اپنی زبان میں بلیک منی ہے. اس طرح سے یہ الگ ایک ظلم کیا. ضمن یہ بھی عرض کر دیں کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ہم لوگ بحرین کی کونسلیٹ گئے تھے اور وہاں پہ کونسل جنرل نے ملاقات نہیں کی. ابھی اس ہفتے پھر گئے ہم لوگ. ان سے کوشش ہوئی, اپائنٹمنٹ لیا, اپائنٹمنٹ لے کے پھر گئے. پوری کوشش اس کی یہ تھی کہ نہ ملے. یقیناً ڈر رہا تھا. جب آئے بھی تو وہ بہت ڈر کے ملے. صرف ایک جواب تھا, ہم نوکر ہیں, ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ہم پوسٹ مین ہیں, آپ کا یہ لیٹر ہم پہنچا دیں گے. ذرا بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھا. اتنا خوف تھا اس کو. کبھی بھی صحیح آدمی نہیں ڈرتا, ہمیشہ غلطی کرنے والا ڈرتا ہے. شیخ عیسیٰ قاسم پہ آئے دن یہ پابندی اور اس طرح کے حملے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بحرینی حکومت آغا شیخ عیسیٰ قاسم سے ڈر رہی ہے. اور کاؤنسلیٹ جا کے ہم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمارے جیسے 4 مومنین سے جب یہ ڈر رہے ہیں تو آغا عیسیٰ قاسم سے وہ حکومت کیوں نہیں ڈرے گی. واقعی خوف ان کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا, ڈر ان کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا. اور یہ بات پختہ ہو گئی, یقینی ہو گئی کہ اس سے پہلے وہ ڈر کی ہی بنیاد پہ نہیں ملے, کیونکہ اس مرتبہ بھی کوشش یہی کی کہ نہ ملے. اپنے اسسٹنٹ کو بھیجا, لیکن جب ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں تو غلط ہے, وعدہ خلافی ہے. بات تو ہی تھی کہ کونسل جنرل سے ملنا ہے. پھر وہ صاحب تشریف لائے اور ملاقات ہوئی, اور کچھ بھی بات کرنے کو راضی نہیں, ادھر ادھر بھاگ رہے تھے موضوع سے باہر. اب آپ سمجھیے کہ جو باتیں ہم نے اس سے پہلے بھی کہی تھی اس کا ایک پھر ہم کو ثبوت مل گیا کہ اگر ایک شیخ عیسیٰ قاسم اسلام پہ عمل کریں تو بحرین کی حکومت ڈرتی ہے. توجہ فرمائے, ہم نے کسی موقع پہ ایسا کیا تھا حجاب کے اس میں سارا ڈول پہ کہ ایک سارا ڈول جب حجاب کی شکل میں آ گئی تو امریکہ ڈر گیا. یہ اسلام کا پاور ہے, اسلام کی طاقت ہے کہ جس کے نظام پہ عمل کرنے میں ہم کو ڈر لگتا ہے. اگر ایک انسان واقعی مسلمان ہو جائے تو بڑی بڑی طاقتیں ڈرتی ہیں, بڑے بڑے پاور ڈرتے ہیں. ہماری قوم میں سعودیہ آغا نمر سے ڈر رہا ہے, بحرین شیخ عیسیٰ قاسم سے ڈر ہے. امام خمینی کا انتقال ہوئے ایک عرصہ ہو گیا, آج تک امریکہ اسرائیل ان سے ڈر رہا ہے. آغا خامنائی سے دنیا کے سارے مستکبرین ظالمین ڈر رہے ہیں. اب اس سے ثبوت کیا چاہیے ہم کو اسلام کی قوت, پاور, حقانیت کا, ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ جو آئٹم بنائے بیٹھے ہیں اور ایران کے پاس نہیں ہے آئٹم بم, وہ آئٹم بم بنا کے ایران سے ڈر رہے ہیں. کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ یہ ہم احساس کریں کہ طاقت کس میں ہے. طاقت اسلحوں میں, مال میں, دولت میں, عہدوں میں نہیں ہے. طاقت کردار میں ہے, طاقت نظام میں ہے, طاقت سسٹم میں ہے. اچھا سسٹم اپنائیں تاکہ واقعی طاقتور بنے. اسلحوں اور عہدوں کی طاقت بیساکھی کی طاقت ہے جو کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے. کردار کی طاقت انسان کی واقعی طاقت ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہتی ہے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بار الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے. بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے آبان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.